بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وعن مالك بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے. اس دنیا میں آپ کا تشریف لانا اور جن مقاصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو انسانیوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے قلب کی صفائی کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے. اور تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح کی بہت اہمیت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق، نوازش و کرم اور تواضع میں پوری انسانیت کے امام و پیشوا تھے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت ہی اچھے اخلاق کے حامل ہیں. اور آپ نے خود ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے میری تربیت کی ہے. یتیم پیدا ہوئے تھے آپ، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسی تھی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے تھے. تربیت کس نے کی؟ آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی. میرے رب نے میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق تو قرآن تھا. قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، نبی کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، آیات کو پڑھتے جاؤ، نبی کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھتے جاؤ. کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. آپ اخلاق کے بہت ہی بلند مرتبہ فائز تھے. تو اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے. ایمان اور اخلاق کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے دونوں الگ نہیں ہیں.
آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں بھی کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ایمان کامل ہوگا۔ ایمان کے بغیر اخلاق کا اعتبار نہیں ہے، ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ اخلاق ہے تو اس کو اخلاق کہا جائے گا، ایمان کے بغیر اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کے بغیر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، کہ قیامت کے دن مومن کے وزن کرنے والے ترازو میں جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی وزن کرنے کے لیے وہ اچھے اخلاق ہے، یعنی اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہو اس ترازو میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یمن بھیجا اور روانہ کیا، بہت سارے اس وقت آپ نے نصیحت کی تھی حضرت معاذ بن جبل کو، وہ گورنر بن کر کے یمن جا رہے تھے مدینے سے، بہت ساری نصیحت کی تھی اللہ کے رسول نے اسے۔ کہتے ہیں کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معاذ احسن خلقک للناس، حضرت معاذ کہتے ہیں سب سے آخری نصیحت، سب سے آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی وہ یہ تھی کہ اے معاذ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا تھا، یہ آخری نصیحت کی تھی، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا تھا۔ آپ نے اخلاق کی تعلیم دی، آپ خود سراپا اخلاق تھے، آپ بہت غلط اخلاق پر فائز تھے۔ سیرت میں جب آپ جائیں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ کے صبر، آپ کا تحمل، آپ کو درگزر، آپ کی کرم گسری، آپ کی دہیش، آپ کی نوازش، آپ کی خاکساری، تواضع، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں انسان حیرت میں پڑ جائے گا۔ صحابہ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایسا نہیں کہ صحابہ آتے تھے اور حضور سے جو چاہتے سوال کرتے رہتے تھے، زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ انسان جب سوال کر، بہت سے لوگوں کا مزاج سوال کرنے والا ہوتا ہے، جو کوئی مولوی صاحب ملا، امام صاحب ملے، مفتی صاحب ملے، بعد کوئی سوال ٹھوکتے میں آ کر کے مزاج ہوتا سوال کرنے، بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا بے تکے سوال زیادہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حابیل اور قابیل میں جو لڑائی ہوئی، جس لڑکی کی لڑائی، اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ اس لڑکی کا نام جان جائیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ عجیب و غریب لوگ سوالات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال مت کیا کرو، جواب آ جائے گا، ہو سکتا ہے ناپسند ہو جواب تمہیں، لے سوال نہ کیا کرو، نبی جو بتا دے سن لیا کرو، سوال نہیں کرنا، کھود کر کے سوال نہیں کرنا۔ تو صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے، کوئی دیہاتی بدو جس کو کہتے ہیں، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے نہیں، وہ گاؤں کے رہنے والے، وہ آتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہ ہر طرح کے سوال کر لیتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور سوال کرے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ وہ سوال کرنے میں بہت جری ہوتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتا سوال کرنے والا، بہت سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں
اخرج یا محمد الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اور نکلو باہر، آؤ گھر سے، ہمارے لیے بات کرنا ہے آپ سے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یہ جاہل ہے، اکثر ہے، عقل نہیں ان کے پاس۔ وہ ہر طرح کا سوال کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آئے ایک بدو آ کر کے سواری کو پکڑ کر کے لگا، اس کا پکڑ لیا، روک دیا، وہیں پر راستے میں روک دیا کر کے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ضروری کام پہ جا رہے ہیں، آ کے پکڑ لیا، لگا۔ محمد ہم کو بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ جس سے جنت میں چلے جائیں، ایسا عمل بتاؤ جس سے جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ رک گئے اللہ کے رسول، صحابہ رک گئے، صحابہ رک گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اس کو اچھی بات پوچھنے کی توفیق ملی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتے داری کو نبھاؤ، اور ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کو آگے جانے دو۔ یہ اس وقت آپ نے شاید فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، آپ اس وقت نجران کی موٹی چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ دیہاتی آ کے چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے زور سے اور کہتا ہے محمد جو مال اللہ نے دیا ہے تمہیں اس میں سے ہمارا بھی حصہ دو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنی زور سے اس نے کھینچا تھا چادر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوبصورت تھے، کیا حسن رہا ہوگا، نشان پڑ گئے گردن میں، آپ نشان پڑ گئے، اتنی زور سے چادر کھینچا تھا اس نے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ خفا نہیں ہوئے، آپ اس کو ڈانٹا نہیں، آپ مسکرائے اور حکم دے دیا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے، اس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اس الفاظ میں بات کرتا ہے کہ اے محمد یہ مال جو تمہارے پاس ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اس میں سے ہمارا حصہ تو ہم کو۔ یہ اس طریقے سے بات کر رہا ہو۔ آپ نے اس کی بات کو سنا اور صحابہ سے فرمایا کہ کھانے کی چیزوں سے، کھجوروں سے اس کے اونٹ کو لاد دو، بھر دو، اس کی سواری کو آپ نے سامان سے بھر دیا۔ یہ ہے نبی کے اخلاق کہ آپ نے اخلاق کی تعلیم دی تو عمل کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ سے ایک آدمی کا سابقہ پڑھا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اخلاق ندارت، فارسی میں کہا انہوں نے اخلاق ندارت، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، اخلاق پر اس نے کتاب لکھی ہے، پوری بہت موٹی کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ اخلاق ندانت، کہ یہ اخلاق نہیں جانتا ہے، میں نے کہا کہ اخلاق ندارت، یہ اخلاق نہیں رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا اخلاق جاننا اور چیز ہے اور اخلاق رکھنا اور چیز ہے۔ تو یہ اخلاق جانتا ہے لیکن اخلاق رکھتا نہیں۔ تو نبی اخلاق جانتے تھے، اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، تو بہت بلند اخلاق والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے لوگ۔ جو آپ جائیں گے اگر سعودی عرب تو وہاں آپ کو پہاڑ ملے گا، چٹیل میدان ملیں گے، اور چٹیل میدانوں میں آپ کو ببول کے درخت نظر آئیں گے، کانٹے دار، کیونکہ اونٹ کی سب سے اچھی خوراک ہے کانٹا۔ جو کانٹا ہوتا ہے وہ بہت مزے سے کھاتا ہے، کوئی اس کو بریانی مل گئی اس کو، تو پورے باغ کو صرف ببول کے درخت ملیں گے وہاں پر آپ کو، اور دور دور ملیں گے نہیں کہ باغ ایک ببول کا باغ مل جائے گا آپ کو، ایک پیڑ یہاں ایک ادھر ایک ادھر۔ تو جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو جس کو جہاں سایہ کی جگہ مل جاتی تو وہاں جا کے آرام کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ببول کی طرف نیچے آپ آرام کرنے کے لیٹ گئے، تلوار آپ نے درخت میں لٹکا دی اور صحابہ چھتر گئے ادھر ادھر، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں چلے گئے، یعنی صحابہ حضور کے قریب نہیں ہے، دور چلے گئے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، بہت اچھا موقع دیکھتا ہے، تلوار نکالتا ہے آپ کی، آپ کو جگاتا ہے، جگا کے پوچھتا ہے من یمنعک منی، تلوار میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ ہو، من یمنعک منی، آج تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ کون بچائے گا آج؟ آپ نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ ایسا توکل اللہ پر، ایسا بھروسہ اللہ پر، سامنے والا شخص تلوار لیے کھڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں گے، بچاؤ کر سکیں گے، اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ اب بتاؤ کون بچائے گا مجھ سے؟ پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا دل تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لی اور پوچھا من یمنعک منی، اب بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا کہ معاف کر دیجیے، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، کچھ اس کو نہیں ڈانٹا، کچھ نہیں کہا، اس کو اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیا۔ ایسے ایسے دشمن جو تھے ان کو بھی اللہ کے رسول ایک لمحے میں معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور پچھلے جمعہ کو میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ معاف کہاں تک کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیسے جانی دشمنوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا تھا، کیسے کیسے جانی دشمنوں۔ کبھی ضرورت پڑتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض بھی لیتے تھے، اور یہودیوں کا بہت پیسہ رہتا تھا، انہیں سے قرض لیتے تھے یہود کے پاس۔ زید بن سونا ایک یہودی تھے، ان سے آپ نے قرض لیا تھا، اس قرض کا تقاضا لے کر کے آیا وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور سختی کے ساتھ اس نے قرض مانگا، یہاں تک کہ کتابوں میں جو ہے کہ آپ کا اس نے گویا کالر گریبان پکڑ کر کے زور سے، جس طریقے سے کوئی کھینچتا پکڑ کر کے، اس طریقے سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، آپ دیکھتے لڑائی کرتے تقاضا کرتے ہوئے، اس طریقے سے کپڑے کھینچ کر مٹھی میں بھرا اور کہا کہ میرا قرض دو، تم عبد المطلب کے اولاد بہت ٹال مٹول کرتے ہو، یعنی لے لیتے ہو، جلدی دیتے نہیں ہو، جبکہ ابھی جو مدت متعین ہوئی تھی 3 دن باقی تھا، اس میں 3 دن باقی تھا، آخری تاریخ نہیں تھی وہ، لیکن اس طرح کی وہ بات کرنے لگا کہ تم عبد المطلب کا اولاد بہت ٹال مٹول کرتے ہو۔ حضرت عمر جلالی تھے، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، ڈانٹا حضرت عمر نے اس کو، سختی سے پیش آیا اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کرو، یہ تمہارے اس رویے کا مستحق نہیں اس وقت، تم مجھے کہو کہ ہم قرض ادا کریں اور اس کو کہو کہ نرمی سے تقاضا کریں، دونوں کو سمجھاؤ، تم ہم سے بھی کہو کہ ہم قرض ادا کریں اور اس کو کہو کہ یہ بھی نرمی کے ساتھ تقاضا کرے، صرف یہ مستحق نہیں کہ اس کو تم ڈانٹو۔ پھر آپ نے حکم دیا، ان کا قرض ادا کیا گیا، مزید آپ نے کہا مزید بڑھا کر کے دو، کیونکہ حضرت عمر نے جو ڈانٹا تھا، وہ ڈانٹ سے جو تکلیف پہنچی تھی، اس کی دلجوئی کے لیے، بھرپائی کے لیے آپ نے اور بڑھا کے بھی دیا۔ اس کا اثر یہ ہو گیا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا اخلاق۔ بہت سنتے آپ مسجد میں دیہاتی آتا ہے، آگے پیشاب کرنے لگتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، ایسے بھی آئیں گے جو آپ کا کانچ ہے، گیٹ ہے، اس کو بھی نہیں جانتے، کس طرح سر بھی لڑا سکتے ہیں، زور سے اندر بھی کھینچ سکتے ہیں، باہر بھی کھینچ سکتے ہیں، کوئی توڑ بھی سکتا ہے۔ ہر مزاج کے لوگ مسجد میں آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی آئیں گے، ان پڑھ لوگ بھی آئیں گے، دیہاتی بھی آئیں گے، شہری بھی آئیں گے۔ اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا یہاں آنے سے۔
تو دیہاتی آتا ہے، آنے کے بعد مسجد ابھی پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جہاں پیشاب کرا کرنے دو اس کو وہیں پر۔ یہ فراست تھی، نبی کی حکمت تھی، اگر اس کو دوڑا دیا جاتا تو پوری مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ ظاہر جدھر ادھر بھاگتا ہو تو پیشاب کرتے بھاگتا ہو دیہاتی، تو آپ نے روک کے صحابہ کو نہیں، اطمینان سے پیشاب کر لیتے ہو پہلے۔ اور بعض لوگ تو بہت افسوس کہنا پڑتا صرف پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو صرف پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، مسجد آئے گا، پیشاب کرے گا، پھر دکان چلا جائے گا، یعنی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، وہ پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آدمی آ ہی گیا ہے، نماز کا وقت نہیں، پیشاب کیا، پانی کی فیسلٹی ہے، وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ چلے جاؤ۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو استنجا خانے کا استعمال کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ ابھی اس کو پیشاب کر لے گا، تو جب وہ پیشاب کر چکا ہو دیہاتی، اللہ کے رسول نے اس کو بلا کے سمجھایا مسجد عبادت کی جگہ ہے، جلدی کرنے کی جگہ نہیں ہے، پیار سے سمجھایا انہوں نے، ڈانٹا نہیں ان کو، آپ نے پیار سے سمجھایا، پیار سے اپنے بات کی۔ پھر وہی دیہاتی دعا کر رہا مسجد میں زور سے، اللہ ہم کو معاف فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی کو معاف نہ فرما۔ ایسا دیہاتی تھا، سوچیے، اللہ ہم پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کو کسی پر رحم نہ فرما۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو قید کر دیا، مختصر کر دیا، تم نے اللہ کی رحمت حقیقت وسیع ہے، اور تم نے دو ہی آدمی پر لا کے اس میں بہت مختصر کر دیا اللہ کی رحمت کو۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ حال تھا دیہاتی کا۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے مَتَى السَّاعَةُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سوال کتنا اونچا سوال کر رہا، ایسا سوال کر رہا کہ قیامت کب آئے گی بتائیے۔ تو آپ نے کہا مَا عَدَدْتَ لَهَا، سوال کر رہے ہو قیامت کے بارے کو، تیاری ویاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ تیاری ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم کو محبت ہوگی، جس سے تم کو محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ رہو گی۔ حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے لگے انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم ان لم اعمل باعمالهم۔ خوشی سے حضرت انس کہنے لگے میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے، مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، عمل تو اتنا نہیں ہے لیکن محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو دیہاتی پیشاب کرتا ہے، دعا اس طرح کرتا ہے، اور اس کا سوال اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کا سوال کرتا ہے۔ تو نبی کے تربیت میں، نبی کی صحبت میں ایک لمحہ بھی کوئی رہ گیا تو اس کی سوچ کہاں تک پہنچ گئی اور ترقی کتنی منزلیں اس نے طے کر لی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں دیکھا صحابہ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس حکم آ گیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے پڑھنا ہے، یہ نماز پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ شروع میں نماز میں بات چیت بھی اجازت تھی، بات چیت کر سکتا ہے آدمی ضرورت کی، پھر منع ہو گیا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی، میں نے زور سے کہا یرحمک اللہ، تو صحابہ منع کرنے لگے اس انداز سے کہ گھورنے لگے، ہم کو گھور گھور کے دیکھنے لگے سب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، یہ الفاظ ہیں الحدیث میں جو ملتے ہیں سقلت امک، یعنی تمہاری ماں تم پر روئے، یہ الفاظ ملا کرتے اکثر حدیثوں میں ملتے ہیں، کہیں کوئی بات ایسی کہیں نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، کیوں ہم کو گھور رہے تم لوگ؟ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز میں بات چیت بند ہو گئی، منع ہو گیا بات چیت نہیں کرنا، ان کو نہیں معلوم تھا، وہ چھینکا یرحمک اللہ انہوں نے کہہ دیا۔
جب انہوں نے لوگوں نے گھورا دائیں بائیں والوں نے تو یہ بھی کہہ رہے بول بھی رہے کہ تم ہم کو کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے ہاتھ مارنا شروع کیا پیر پر خاموش کرانے کے لیے، سمجھ گئے کہ ہم کو چپ کرا رہے لوگ، وہ خاموش ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلوایا، میرے ماں باپ آپ کا قربان، نہ آپ نے ہم کو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا نماز میں دنیا کی بات نہیں کرنی ہے، نماز تکبیر تسبیح تلاوت کا نام ہے، نماز میں تکبیر تسبیح اور تلاوت کی جائے، اور بات کرنا منع ہے۔ یہ انہوں نے تاثر بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسے اخلاق والے تھے کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ اخلاق کا اپنانا ایک بہت مشکل چیز ہے، عمدہ اخلاق کا اپنانا یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تحریر کرنا بھی آسان ہے، کتاب لکھنا بھی آسان ہے، دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہے جب موقع پڑتا ہے، لیکن خود پر جب بیتے، خود کے ساتھ جب واقعات ہوں، خود کے ساتھ جب یہ حالات ہوں، اس وقت آدمی عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اس کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا دل چاہیے، اور دل کو بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے، بزرگوں کے ملفوظات پڑھنے پڑتے ہیں، تربیت میں رہنا پڑتا ہے، تب یہ سب چیزیں آتی ہیں، تب یہ سب چیزیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ میں 30-35 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، میں نے تہجد پڑھنے والے ہزاروں دیکھے، راتوں کو رونے والے ہزاروں دیکھے، اخلاق والے چند بھی نہیں ملے، اخلاق والے چند بھی نہیں ملے۔ تو رات میں رو لینا بھی آسان ہے اور تہجد پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن بااخلاق ہونا یا بھول لیجیے چند بھی نہیں ملے گی۔ تو اس کے لیے آدمی دعا بھی کرے اللہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول سے دعا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جب آئینہ دیکھو کہ دعا پڑھو، آئینہ دیکھتے ہو، کوئی ضروری نہیں آئینہ دیکھتے ہوتے، یہ تو اخلاق کی دعا ہے بھائی، جس وقت چاہے پڑھا۔ آئینہ دیکھیں تو آدمی اپنی شکل دیکھتا ہے، جس طرح بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، جیسا بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ اپنی نظر میں یہ احساس ہر انسان کو اللہ نے دیا کہ اپنی نظر میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا آپ کو، جیسی جیسی عمر بڑھتی آدمی اور خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کے آپ کی جو فوٹو ہے، 10 سال پہلے والے فوٹو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، سب لوگ دیکھ کے ہنسیں گے گھر والے، ارے اس طرح کیسے تھے آپ؟ 5 سال پرانی فوٹو آپ اٹھا دکھوا دیجیے، لوگ ہنسیں گے لوگ دیکھ کر کے۔ تو انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ یا اس کا حسن بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی تصویر آپ دیکھ کے ہنسیں گے خود اپنی تصویر آپ، یا اس طرح سے پہلے دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جس کو جس طرح ہی بنایا ہے، لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے اسمارٹ کوئی نہیں ہوتا بھی، اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہوتا بھی۔ اسی لیے دعا ہے اللہم احسنت خلقی، اللہ نے ہم کو خوبصورت بنایا ہے، فاحسن خلقی، ہمارے اخلاق کو خوبصورت کر دیجیے۔ شکل و صورت کو آپ نے خوبصورت بنایا ہے تو اللہ ہمارے اخلاق بھی آپ خوبصورت کر دیجیے۔ تہجد میں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها ولا یصرف عنی سیئا الا انت۔ اے اللہ اچھے اخلاق ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ کے سوا کوئی یہ اخلاق نہیں دے سکتا، آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق نہیں دے سکتا، برے اخلاق ہم سے دور کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی اور برے اخلاق ہم سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے اور بااخلاق بننے کی کوشش کرے، اس کا بڑا مقام ہے۔ کامل ایمان والے کی علامت بتائی اچھے اخلاق کا ہونا، کامل ایمان والے، ایمان والوں میں بھی کامل ایمان والے ہیں جن کے اخلاق اچھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ آپ کی زندگی ہے۔ یہ چند مثالیں ہم نے، چند واقعات ہم نے
بیان کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے اخلاق کس طرح تھے دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، کس طریقے سے آپ نے صبر کیا اور اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو معاف کیا، درگزر سے کام لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کوشش کریں اچھے اخلاق کو اپنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔